لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ معزز ناظرین اکرام، آج بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج کے دن عازمین حج سرزمین مکہ میں، ملک حجاز میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلتے پھرتے سرو سجود نظر آتے ہیں۔ اللہ کے عاجز بندے اپنی اہلیت کو سمجھ جاتے ہیں، اپنی حیثیت کو سمجھ کے جان کے مان رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ ہم خود کو اگر تیرے حکم پر اس مٹی میں بھی ملانے کا حکم ہو تو ہم خود کو اس مٹی میں ابھی اور اسی وقت ملانے کو تیار ہیں۔ تیرا حکم ہو مر جاؤ تو کون روک سکتا ہے؟ تیرا حکم ہو تو جی اٹھے یہ کائنات، تیرا حکم ہو تو تو عزتوں سے نوازے، تیرا حکم ہو تو تو ذلتوں کا منہ دکھائے۔ میرے مالک، تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی خالق ارض و سماوات ہے۔ آج تیری بارگاہ میں ہم ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حاضر ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اور ہر شخص اس توقع پہ کہ تو اس کی حاضری کو قبول فرمائے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچ رہا اس وقت کہ میرا لبیک کہنا اللہ کی جانب سے کبھی رد ہوگا، کیونکہ تجھ سے توقعات تیرے بندے لگاتے ہیں، کیونکہ تو نے فرمایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا، قبول کرنے والا۔ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو میں توبہ کو پسند فرماتا ہوں۔ آج تیرے بندے تیری بارگاہ میں تائب ہو کر، میرے مولا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس برس حج کے لیے زاد سفر کب سے باندھا ہوا تھا، مگر مالک تیرا حکم تھا، نہیں ہونا تھا حج بہت سارے لوگوں کا، دنیا بھر کے ممالک کے لوگ جو حج کے لیے اس برس خود کو تیار کیے بیٹھے تھے، جو زاد سفر تیار کیے بیٹھے تھے، وہ نہ جا سکے۔ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ اور پھر وہ لوگ جو نہ جا سکے، اور وہ لوگ جو ہر برس جاتے تھے۔ ایک شخصیت تو ہمارے پاس بھی آج مہمانوں میں کیو ٹی وی کے درخشاں ستارے ہمارے ساتھ ایک ایسے عالم دین میں موجود جو ہر برس حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تھا۔ ان کی آواز سن کر پورا سیٹ ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، جب یہ منی سے عرفات سے جب یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تھا اور یہ بتاتے تھے وہاں کے مناظر، یہ خود بھی بات نہیں کر پاتے تھے، ہم ان کی بات سن بھی نہیں پاتے تھے۔ اب وہ منظر جو تخیلات میں دہرایا جا رہا ہے، جو ہماری کیفیات کو تڑپا رہا ہے، جو ہمیں لرزا رہا ہے، پروردگار عالم آج تو ہر بندہ اپنا دل لیے بیٹھا ہے، کیونکہ اہل عرب میں بھی چند ایک لوگ جو اس وقت حج کر رہے ہیں۔ یہ 10,000 کی تعداد کیا ہے؟ یہ تو ملینز کا اجتماع ہوتا ہے، اور تب بھی یہ جو حجاز کی سرزمین ہے، اللہ رب العزت کی یہ جو نشانیاں ہیں، جو شاعر اللہ زمین کے حصے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر بندوں کو ایسے ماشاءاللہ اللہ کی زمین سمو لیتی ہے، ایسے عرب ان کی مہمان نوازی، یہ زمین ان کی مہمان نوازی کرتی ہے۔ پراگندہ بال لیے، اپنے آپ کو نہ دیکھتے ہوئے، نہ اپنے آپ کی فکر پرواہ کرتے ہوئے انسان بس ایک ہی دھن میں چلا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ناظرین اکرام، آج ایوان سج گیا ہے اور آپ نے لاہور سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا، اور لاہور سے ہمارے ساتھی میزبان ادارے کے بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ میں کہتا ہوں، جینیس کہتا ہوں، بہت حاضر جواب خوبصورت ماشاءاللہ میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جناب صفدر علی محسن صاحب لاہور سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور اب ہم کراچی اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ہیں۔ عازمین حج وہ جو ظاہر حجاز مقدس کے ہی وابستگان ہیں، وہیں کے لوگ، وہیں کے شہری، وہیں کے رہنے والے خوش نصیب عرب اس برس کم و بیش 10,000 حجاز کرام وہاں پر حج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ صبح وہاں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی رسم بھی ماشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچی ہو چکی، اس کے مناظر آپ کو دکھائے جاتے بھی رہے، ہم دکھائے، یہاں پر بھی ہماری جانب سے بھی آپ کو دکھائے جاتے رہیں گے۔
ہمارے ساتھ جو ایوان سجا ہوا ہے ماشاءاللہ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک عالم دین وہ جو ہر سال حج پر ہوتے ہیں، وہ جاج کرام کی وہاں رہنمائی اور سرپرستی فرما رہے ہوتے ہیں. وہاں بطور سپہ سالار بہت بڑی ایک جماعت ہوتی ہے جس کے جو آپ کے پیچھے آپ کی مائیت میں چل رہی ہوتی ہے اور ہر لحظہ آپ سے رہنمائی اور اکتساب فیض کر رہی ہوتی ہے. ہر برس یہ حج پر ہوتے ہیں، اور ایک برس پہلے بھی ایسا گزرا کہ جس میں حج پر نہیں تھے. پھر جو ان کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہی تھی، اور گفتگو سے بھی ہم بہت زیادہ مجھے یہی لگتا تھا کہ مفتی صاحب آپ کا تو بس نہیں چل رہا کہ آپ پھر وہیں پہنچ جائیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، جو 10 برس متواتر جنہوں نے الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اور اس برس وہ نہیں جا سکے، وہ کوئی بھی نہیں جا سکا. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آغاز ہو اس سے قبل گفتگو کا میں ڈاکٹر صاحب سے دنیا کو ملوا دوں، اور پھر ایک بزرگ جو وصال فرما گئے ان کے حوالے سے مختصر آپ سے دعا کی درخواست ہے. ناظرین کرام، ایک اور عالم دین ماشاءاللہ صاحب علم و فن شخصیت، اور گزشتہ کئی برس سے ہمارا ان کا ساتھ ہے. اس نشریات کے لیے اخص الخاص آپ تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو خطبہ حج ہوتا ہے اس کو براہ راست الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی فرماتے ہیں، اور حج کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں. قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس برس بھی آپ نے کرم جزاکم فرمایا. اللہ، بارک اللہ اللہ خوش فیکم. رکھے. ناظرین میں بتاتا چلوں، یہ اعلان ضروری ہے کہ ایک معروف اور عظیم بزرگ حضور قبلہ پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی آج وصال فرما گئے. سجاد نشین درگاہ عالیہ گولڑا شریف. آپ کی عمر 94 برس تھی. آپ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے، اور پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی سرکار کے صاحبزادے تھے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر گولڑا شریف میں ادا کی جائے گی. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو ان بزرگ کی تصاویر بھی دکھا رہا ہوں، آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جو آج ہم سے رخصت ہو گئے، جو اب ہم میں نہیں رہے. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پورا عالم اسلام اس وقت ہمیں آپ کو دیکھ رہا ہے، ان بزرگ کے لیے دعا فرمائیے اور ہدایت جاری فرمائیے کہ کیا کیا جائے ان کے اصالِ ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی قبلہ سلمان بھائی، یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ گولڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار ختم نبوت بھی ہیں، ان کے خاندان سے ایک اہم رکن پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی علیہ رحمہ ان کا وصال ہوا. ہم ARY کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کی طرف سے، قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کی طرف سے، اور تمام اسٹاف کی طرف سے، اور تمام علماء کی طرف سے، اسکالرز کی طرف سے ان کے خاندان کی خدمت میں، خاندان عالیہ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ایک مختصر دعا بھی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا الہ العالمین، پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی علیہ رحمہ کا وصال ہوا. اے مالک و مولا، ان کے مغفرت فرما. یا الہ العالمین، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، قبر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا الہ العالمین،
خاندان گولڈا شریف کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مالک و مولا اس پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا، اے مالک و مولا ان کا نعم البدل عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما، جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ مصعب۔ ناظرین کرام ہمیں جوائن کر لیا دوران دعا ایک اور ماشاءاللہ صاحب علم و فن شخصیت اور تدریس سے زندگی بھر ان کی وابستگی کراس دا بورڈ ماشاءاللہ ان کی خدمات جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ جامعہ کراچی ایک بہت بڑا حوالہ، جناب ڈاکٹر پروفیسر احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور بڑے دن پر آپ کی آمد، بہت شکریہ۔ یہ آپ کے کرم نوازی ہے، سہیل بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ خوش رکھے۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح میں نے ذکر کیا، آپ یقین کریں ایک نشریات تو ایسی بھی تھی جب آپ وہاں تھے اور ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح ہم اڑ کر آپ کے پاس آ جائیں، تو پھر اس وقت آپ کی خود کی کیفیت 10 برس تواتر کے ساتھ ظاہر ہے حج پر جانا اور پھر بیچ میں یہ ایک آدھ سال کا ایسا وقفہ آ جانا اور ایسا معاملہ ہو جانا، کیا کیفیات ہیں اس وقت؟ جی قبلہ سلمان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے دنیاوی نشہ اور ایک ہوتا ہے روحانی نشہ۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی نشوں سے محفوظ و معمون فرمائے، لیکن یہ روحانی نشہ جو ہے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں مولا ایک بار خانہ کعبہ دکھا دے، ایک بار اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا پیارا شہر مدینہ دکھا دے۔ اچھا، جس کو ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، یہ ایک ایسا روحانی نشہ ہے کہ اس کی پیاس بجھتی رہی، پھر وہ واپس آ کر یہ نہیں کہتا کہ مولا بس تو نے دکھا دیا، تیرا بڑا کرم ہے، اور دوبارہ وہ خواہش کا اظہار نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے کہ مولا تو نے ایک بار دکھایا، اب اس پر بس نہ فرما، مجھے بار بار دکھانا ہے، سبحان اللہ، مجھے بار بار وہاں کی حاضری عطا فرما۔ یعنی ایسا آپ نے لفظ کہا نا روحانی نشہ۔ 2008 سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور پہلی حاضری میری والدہ کے ساتھ ہوئی، ماشاءاللہ۔ تو بزرگوں سے بھی سنا تھا، ان کی دعائیں تو ماشاءاللہ رہتی ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ دعا کیجیے گا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کیجیے گا کہ ہمیں نہیں پتہ اسباب کیا ہیں، بس ہمیں یہاں پر آنا ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے، ان کی دعا قدم قدم پر حج مبرور آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جی تو پہلی حاضری ان کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہر سال وہاں پر حاضری کا شرف عطا ہوتا ہے۔ ابھی ان دنوں میں یعنی جو ہمارے ساتھی وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، تو وہ عام طور پر میسج کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم وہاں پر نہیں ہیں، گزر کیا رہی ہے؟ صحیح بات، ایک عجیب کیفیات سے دوچار ہیں۔ مطلب آپ کے اور ان کے اندر ہم نہیں جھانک سکتے، لیکن ہمیں اندازہ ہے، ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک، اس نے تو بتا دیا کہ لاکھوں لوگ بھی آئیں تو مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میری عظمت کوئی بلند نہیں ہوتی اس سے، اس کی عظمت تو بلند سے بلند تر ہے، بلند سے بلند تر ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اس نے بتا دیا کہ کچھ لوگ بھی آئیں گے تو میرے گھر کا حج ادا ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ آئے تو مجھ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش سمجھ لیں، تنبیہ سمجھ لیں کہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے کام کی طرف لوٹ آؤ، اپنے سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے اس طرح ہوا رمضان سے پہلے کہ مسجد کے دروازے ہم پر بند رہے، ماہ رمضان میں مساجد کسی حد تک کھلی اور حرمین طیبین ایک عرصے تک ان کے دروازے بند رہے کہ کوئی جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بند دروازے کھول دے،
میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں وہاں کے ایک شیخ ہیں اور ان سے دوستی ہے، تو ان کی کال آئی، واٹس ایپ پہ ان کی کال آئی، تو میری بات چیت ہوئی تو مجھے بتا رہے تھے. اچھا ہوتا کیا تھا کہ ہمیشہ جب ہم وہاں پر ہوتے تو سلمان بھائی انہیں میں فون کرتا یا وہ مجھے کال کرتے تو وہ کہتے ہیں واللہ ازدحام کثیر، بہت زیادہ ازدحام ہے، میں نکل نہیں سکتا ہوں گھر سے، یہ حج کے ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گھر سے نکل نہیں سکتے 5-6 دن، اس طرح ہوتا ہے. تو اس مرتبہ وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی خالی ہے، اللہ مکہ مکرمہ بالکل خالی ہے، نہ ازدحام ہے نہ ٹریفک جام ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ طواف زیارہ جو ہوتا ہے نا، طواف فرض افادہ بھی کہتے ہیں، قبلہ عزیزیہ سے ڈاکٹر صاحب جب ہم نکلتے تھے تو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے بعد ہم پہنچتے تھے حرم. یعنی بمپر ٹو بمپر بسز ہوتی تھی جی. اور کتنا راستہ ہے، راستہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے آپ گلستان جوہر سمجھ لیں، اتنا راستہ 4 سے 5 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اتنی بمپر ٹو بمپر بسز ہوا کرتی. اچھا بسز میں جی اتنا شدید رش ہوا کرتا تھا. تو بس اللہ رب العالمین وہ کیفیات وہ مناظر ہمیں دوبارہ دکھائے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یو ایس اے سے، یو کے سے اور یورپ سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مرتبہ اپنے حج فرض کا فارم بھرا تھا اور بڑے خوش تھے کہ اس مرتبہ حج پر وہاں ملاقات ہوگی. اب ان کے ایسے میں آتے ہیں تو دل کٹ جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ بس یہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم نے تو فارم بھی بھرے تھے اور ہر آدمی اور اپنے ہمارا اندر ہی نام غور بھی نکل آیا اپنے تھا. اندر ہی غور کرتا ہے. یہ موقع اللہ نے جی بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ حج سے رہ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی ثواب عطا فرمائے. وہ ہر شے پر قادر ہے. ان کی محبتیں ایسی ہیں، کہتے ہیں نا کہ یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. تو ایسی ان کی تڑپ ہو، ایسا ان کا عشق، ایسی محبت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹھے بیٹھے حضوری کا شرف عطا فرما دے. کوئی وہاں رہ کے بھی کوئی وہاں پر حاضری دے کر بھی حضوری کا شرف اسے عطا نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کہ نعت لکھی تو حضوری کا شرف عطا ہو گیا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی حضوری کا شرف عطا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو اس مرتبہ نہیں جا سکے انہیں بھی حضوری کا شرف عطا فرمائے. اور میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر آپ کی جب کال آتی تھی نا تو یہی ٹائم ہوا کرتا تھا. بالکل اس وقت یہاں پر 1:30 بج رہا ہے تو وہاں پر 11:30 بج رہے ہوتے. بالکل صحیح. اچھا ہوتا کیا تھا کہ ہم اس وقت تقریباً 8 یا 9 بجے عرفات پہنچتے. اچھا جمع غفیر، سروں کا سمندر، یعنی یہ بھی کہنا کم ہوگا، ہر طرف سر ہی سر نظر آتے تھے. حالانکہ اس وقت عالم یہ ہوتا تھا کہ ابھی قافلے پہنچ رہے ہیں، مکمل پہنچتے نہیں تھے. بتائیے. اور اس وقت آپ کی جب کال آتی تھی تو اس وقت یا تو لوگ عبادات میں مصروف یا تو کوئی آرام کر رہا ہے، کیونکہ اصل وقت جو یوم عرفہ کا ہے نا وہ زوال کے بعد کا ہے. بالکل شروع ہوتا ہے یوم عرفہ کا جو وقت ہے. تو کچھ لوگ آرام بھی کرتے کہ بھائی اب تیار ہو کر ہمیں ذرا سا اب اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو جس وقت کی کال آتی تھی آج میں پوری رات نا خانہ کعبہ میں جو غلاف کعبہ کی تبدیلی میں دیکھتا رہا اور وہاں کا لطف اٹھاتا رہا. تو ایک عجیب لطف ہوتا ہے یوم عرفہ کے دن. اور یوم عرفہ اتنی برکتوں والا دن ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ منی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا ڈاکٹر صاحب. اچھا اس وقت احرام بالکل نیا ہے، آپ نے خوشبو بھی لگائی، سارے اہتمامات کیے، آپ نے غسل بھی کیا، احرام باندھا، نفل پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیت کی اور پھر لبیک کی صدائیں. لیکن ایک دن کے بعد نا اس احرام کی حالت اچھی نہیں ہوتی، پرا گندہ ہوتا ہے، جگہ جگہ سے مٹی سے آلودہ ہوتا ہے. اچھا اس سے پوچھئے کہ جو ہر روز ایک مرتبہ کم از کم نہاتا ہے، غسل کرتا ہے نا، بات لیتا ہے، اب نہ بات لیا ہوا ہے نہ کچھ، اور ایک عجیب چپچپاہٹ جسم میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مل حاج، یا رسول اللہ حاجی کیسا ہو؟ فرمایا کہ الشعث الطفل الثج والعج. اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں. فرمایا حاجی کیسا پسند ہے؟ فرمایا کہ پراگندہ بال ہو، پراگندہ حال ہو، بکھرے ہوئے بال ہوں،
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر فرمایا کہ الثج دیوانہ والعج، وار، جی ایک دیوانگی کی کیفیت ہو نا، کہتے ہیں نا کہ الفت میں جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں مزہ ہے گر دل میں مزہ ہو. کیا کہنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چپچپاہٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بکھرے ہوئے وال پراگندہ حال اور ایک دیوانگی کی کیفیت والا حاجی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. یعنی جتنی عاجزی ہو اللہ کریم کو اتنا پسند ہے. آپ کے سامنے ایک مانگنے والا ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، آپ توجہ کریں گے، لیکن وہ آئے کہ جس کے بکھرے ہوئے بال ہوں، اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے حال سے ہی آیا ہوں، آپ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے عطا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے ماورا ہے. لیکن جتنی عاجزی ہو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بلند آواز سے وہ لبیک پڑھے اور پھر خون بہائے یعنی قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کو ایسا حاجی پسند ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اب دیکھیں نا کہ حج کا دن ہے، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ ہے، میدان بھی عرفات کا ہے اور یوم بھی عرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب دنیا کے کونے سے حاجی آتے ہیں، کن کن ممالک سے آتے ہیں، اور سب کے سب پراگندہ حال ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہے. اچھا، اس میں سنت یہ ہے کہ آپ کے سر پر سایہ نہ ہو، سنت یہ ہے، ورنہ مجبوری ہے تو آپ خیمے کے اندر رہیں. ٹھیک ہے. وہ کیوں کہ دھوپ لگے، عاجزی ہو، رونا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اللہ کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ سارے بندے میرے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو فرماتا ہے کہ ان کو اجر کیا دینا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے. فرمایا کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج کے دن ان سب کی بخشش فرما دے. اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کا اظہار فرماتا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو گناہگار بھی ہیں، ان میں سے تو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا آج میں کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا، بس آج مجھے ان کی مغفرت فرما. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. گڑ گڑائے نہیں ہاں حمد و ثنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. ایک بریک کے لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. معزز ناظرین کرام، دنیا بھر کے ناظرین بلکہ خود حجاز مقدس کے لوگ، لاکھوں لوگ جو اس برس حجاز مقدس کے عرب ہیں، اہل عرب ہیں، وہ حج نہیں کر پا رہے. ایسی کیفیت جو شاید آج سے پہلے دنیا انسانیت نہ دیکھی ہو. ایک ایسی کیفیت، بہت کم لمیٹڈ افراد، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش 1000 کی تعداد، بہرحال ہم تعداد کیونکہ ایک تعداد 10,000 کی اناؤنس کی گئی تھی اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ کم و بیش 1000 سلیکٹڈ لمیٹڈ لوگ بہت زیادہ وہاں پر حج کریں بذریعہ قرآن دازی جن کے نام نکالے گئے تھے. مجھے اس وقت اس بات کا افسوس نہیں کہ وہاں کم لوگ حج کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ میرے اور آپ جیسے اتنے سارے لوگ جنہوں نے حج کے لیے ارادہ اور رخت سفر باندھا ہوا تھا اور بہت ماہ پہلے سے باندھا ہوا تھا، اب جو حج آ رہا ہے سال 2020 کا، اس میں انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پراگندہ لوگوں میں اپنا شمار کرتے ہوئے ایسے ہی چلیں گے دیوانہ وار اور کہتے چلے جائیں گے لبیک اللہم لبیک. مگر اس برس وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے ہمارے حال پر، ختم فرما دے اس وبا کو، پھر کھول دے مکہ مدینے کے راستے ہمارے لیے، ہم بار بار آتے رہیں جاتے رہیں. اور ایک ایسے حاجی صاحب کے لب سے بھی اس وقت آمین نکل رہا ہے کہ جنہوں نے مولا 11 برس تواتر کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دی ہے، جن کے پہلے حج مبرور ان کے ساتھ تھا قدم قدم پر، اور والدہ بھی دعا کر رہی تھی اور ہر برس تو نے ان پہ کرم کیا. یا اللہ ان کے صدقے، ایسے حاجیان کرام کے صدقے، ایسے علماء کے صدقے، یا اللہ ہمارے راستے بھی کھول دے، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما.
ماشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا، اور انہیں بھی اللہ رب العزت نے حج کی سعادت سے بہرمند کیا ہے۔ عالم اسلام کے خوشگلو خوش الحان ترین ثناخانوں میں ماشاءاللہ ایک پاکستان کے نوجوان کا شمار ہوتا ہے۔ جب قصیدہ بردہ شریف کہیں کہا یا لکھا جائے اس دور یا اس سے پچھلے کچھ سالوں میں، تو محمود الحسن اشرفی برجستہ زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تشریف فرما ہوئے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ نوازش کہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ کچھ ہم گفت و شنید کے بعد چاہیں گے کہ حج سے متعلق، ان مناظر سے متعلق کچھ دل کو تڑپا دینے والا کوئی کلام شامل کیا جائے۔ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج سے پہلے بھی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے، کوئی ایسی شہادت ملتی ہے کہ عازمین حج کو حج کرنے سے روک دیا گیا ہو؟ اور میں چاہتا ہوں تاریخ، قرآن و سنت اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، کوئی رہنمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، تاریخ میں تقریباً 40 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حجاج کرام حج سے محروم رہے۔ 40 مرتبہ۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ 865 ہجری میں صفاق کا حملہ، اور 930 میں کرامتے کے حملے، اور اس میں 30,000 حجاج کا قتل عام ہوا اور حج نہ ہو سکا۔ پھر 983 ہجری میں عباسیوں اور فاطمیوں کے درمیان کشمکش، اس کے نتیجے میں حج نہیں ہو پایا۔ 983 عیسوی۔ بالکل۔ پھر 357 ہجری میں وبا آئی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ حج نہیں ہو پایا۔ پھر طاعون کی وبا تھی، وہ 1831 میں دوبارہ انڈیا سے ایک وبا شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں حج نہیں ہو پایا۔ اور اس کے بعد 1846 دوبارہ مکہ المکرمہ میں وبا آئی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 15,000 حجاج کرام شہید ہوئے، حج موقوف ہو گیا۔ جی، یہ اس کا مختصر وہ ہے کہ ان دورانیوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اور مواقع پر چند اہم ترین مواقع آپ نے بیان، یعنی کہ 40 کم ہو گئے۔ 40 مرتبہ ایسا ہوا کہ حجاج کرام حج اور بیت اللہ کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، الحمدللہ اس سال تو پھر بھی ایک حج ہو رہا ہے، لوگ حج کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، حج ہی نہ ہو سکا، حج ہی نہیں ہو سکا، بالکل بالکل۔ حجاج کا قتل عام ہوا، غلاف کعبہ کو پھاڑا گیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر کے نکال دیا گیا، بیت اللہ پر سنگباری ہوئی، اور راستے میں حجاج کے قافلوں کو لوٹا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، عرفات میں حجاج پر حملہ ہوا، مینا میں ان کے خیمے جلائے گئے۔ ان تمام مواقع کے اوپر جو ہے وہ حج مکمل نہیں ہو سکا یا حج ادا ہی نہ ہو سکا۔ تو یہ کوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں، ہاں اس دور میں رہنے والے لوگوں کے تصور میں یہ آتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ حج جاری و ساری رہے گا۔ یعنی یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے ان مثالوں کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بھی ظاہر کہ درس نظامی پڑھی، آپ نے بھی فقہ میں ایک مسئلہ پڑھتے تھے ہم، احصار سواد سے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اس حاجی کو محصر کہتے ہیں جسے روکا گیا ہو۔ تو ہم سوچتے تھے کہ حج سے کون روکے گا؟ پچھلے زمانوں میں تو یہ ہم امیجن کر سکتے تھے کہ چلیں جی پیدل جا رہے ہیں، سواریوں پر جا رہے ہیں، یعنی گھوڑے پر، اونٹوں پر ہم، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون روکے گا، کس طریقے سے روکیں گے، کیسے جنگ کا سما ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں روکنا چاہوں تو روک سکتا۔ اللہ کے ناظرین، اللہ کے رسول کو 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی سعادت سے روک دیا گیا صلح حدیبیہ کے موقع۔ اصلاً تو یہی تھا کہ جن کے تاریخی طفیل حج طور پر کہ شاید یہ صرف صلح حدیبیہ کے تناظر میں اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا کلام خود اس کا کلام زندہ کلام ہے، اور وہ بار بار اس کلام کی تعبیر و تشریح و تفسیر قیامت تک مختلف مواقع کے اظہار کے طور پر دکھاتا رہے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ابھی جو کیفیات حجاج کرام کی ہیں جو نہ جا سکے، ان کو آپ نے مثال پیش کی کہ دیکھیں اسلام قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، صرف یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ تم بیٹھے ہو تمہارا دل شکنی ہو رہی ہے۔ اصل بات تو انما الاعمال بالنیات ہے۔ صحیح۔ جنہوں نے حج کی نیت کی تو اللہ نے ان کو حج کا ثواب تو ویسے ہی عطا کر دینا ہے۔ اب راستے کی رکاوٹ یہ کوئی ان کی مرضی سے تو نہ تھی، وبا یہ ان کی کوئی مرضی سے تو نہیں آئی۔ آج بھی اس وبا کے باوجود ہر حاجی، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اڑ کر کے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، وہ خود نہ جا سکے، اس کی روح وہاں پر پہنچ جائے، وہ یہاں ہاتھ اٹھائے لیکن اللہ اس کے ہاتھ کو عرفات کے میدان میں قبول فرما دے، وہ یہاں پر گفتگو کرے، بات کرے،
کرے، حج کو دیکھے، حج کے مناظر کو دیکھے اور اسے محسوس ہو کہ وہ خود ان مناظر کا حصہ ہے، اس کو دیکھ اس کا شاہد اور مشاہد نہیں ہے بلکہ خود حقیقت وجود کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس بندے کو باوجود اس کے کہ وہ وہاں نہیں ہے اس کو حج کی برکات بھی عطا فرما دیں، اس کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں، اس کے ثمرات بھی عطا فرما دیں، اور جو اس نے نیت کی ہے آج اگر پوری نہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما کر کے اگلے سال اس کی اس خواہش کو پورا کر دے، پورا کر دے، اور قادر ہے بے شک۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت جو عرفات میں دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کسی حاجی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کے طفیل تمام محروم حجاج ان کو عطا فرما دے، عطا فرما ان کی دے۔ جو چاہتے ہیں، جو مرادیں، ہم دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، ہم بخشش کے لیے جاتے ہیں، مغفرت کے لیے جاتے بالکل ہیں، صحیح۔ ہم اللہ کی عطا کے حصول کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی حاجی بھائی اس وقت آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کر رہا ہو اور اس نے یہ دعا کر دی کہ باری تعالیٰ وہ سارے کے سارے میرے حجاج بھائی بہنیں جو پوری دنیا سے آنا چاہتے تھے وہ آ نہیں پائے، اے اللہ جو تو انہیں یہاں لا کر کے عطا فرماتا ان کو بغیر یہاں آئے ہوئے اس عذر کو قبول فرما کر کے ان کو وہاں عطا فرما۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ترجمانی فرمائی۔ عالم اسلام کی اس وقت ترجمانی ظاہر ہے خواص سے ہوتی ہے، عوام کے لیے خواص رہنما اور سرپرست ہوتے ہیں، یہ سپہ سالار اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے سپہ سالار کہ جنہوں نے ماشاءاللہ پورے وفد کی پوری جماعت کی حج بیت اللہ کے موقع پر ہر لحظہ رہنمائی اور سرپرستی فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی کم عمری سے آپ نے ایک نوجوانی کی عمر سے اب تک ماشاءاللہ آپ نوجوانی کی عمر میں ہی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل کی کہ بزرگوں کی جماعت کو بھی نوجوانوں کی جماعت کو بھی حج کے موقع پر رہنمائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ سلمان بھائی، ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک اور نقطہ ذہن میں آیا، جی عام طور پر کوئی حج کی استطاعت رکھے اور خواہ لیٹ کر دے تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے وعید بیان فرمایا، اللہ اکبر، کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ اچھا، مومن ہر چیز میں اچھا پہلو تلاش کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، کہ جنہوں نے اپنے حج فرض کا فارم بھرا، پوری تیاری تھی لیکن احسار ہوا، جا نہیں سکے، یہ بھی احسار کی ایک صورت ہے، جا نہیں سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کوئی گناہگار نہیں ہوا، کیونکہ ارادتاً ظاہر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی نیت اگر اتنی پاورفل ہو کہ بغیر حج کے اللہ تعالیٰ انہیں کئی حجوں کا ثواب عطا کیا فرما۔ کہنا، اور ایسے ہی مثالیں ہمارے پاس ملتی، شاہد ہے تاریخ۔ اچھا ناظرین کرام، ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، یونائٹڈ، جی ڈاکٹر محمد احمد قادری، جی مجھے ابھی اس وقت ظاہر کیفیات ایسی ہیں کہ ذہن بھی جو ہے چشمک زنی کا شکار ہے، کیفیات سامنے، تو اس وقت جو ہے بڑا منتشر ہے، پورا کا پورا عالم اسلام ذہنی طور پر کرب مسلسل میں ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرمائیں۔ کراس دا بورڈ آپ کے کام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، حالیہ آپ کی ایک کتاب ماشاءاللہ منظر عام پر آئی، انٹرنیشنل ماشاءاللہ لیول پر اسے ریکگنائز کیا گیا، ایمیزون کی اپلیکیشن پہ موجود ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے وہ شائع ہوئی، ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم، اس کتاب کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے دفاع کیا ہے اور فرمایا کہ پرسیپشنز کیا ہے ویسٹ کے، اور یہ گلوبل ٹیررزم کیا ہے، اور اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی کہ اسلام اس کا مطلب اسلام ایک محبت والا امن والا دین ہے جسے بہرحال اس طرف کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آج سے پہلے کی مثال ہم نے سن لی کہ کئی مثالیں ملتی ہیں، گو کہ اس وقت موجودہ حالات میں ڈاکٹر صاحب ہمیں حج میں وہ عالمگیریت نظر نہیں آ رہی، مگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب پھر بھی کم و بیش ہزار ہی صحیح لیکن حج ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، حج ادا ہو گیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ غلاف کعبہ کی جو رسم ہے وہ بھی ہوئی، صبح ختم ہو گئی، کل رات سے جاری تھی، سب ہو رہا ہے لیکن عالمگیریت وہ نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، آمین اللہم آمین۔ بعد حمد و صلوات کے میں عالم استغراق میں تھا جب بھائی ہمارے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب وہ تمام حقائق
جو روحانی نشے کی جو اصطلاح استعمال کی، روحانی تعلق کی جو اصطلاح استعمال کی، اور روحانیت کے ان مناظر میں وہ لے گئے جہاں سے میں چاہتا تھا کہ واپس نہ لایا جاتا، وہیں رہتے گفتگو ہوتی رہتی. لیکن الحمدللہ حضور کے کرم سے پھر اور جس طریقے سے مائیت والدہ صاحبہ اور پھر دعائیں ان کی ساتھ میں، اور پھر تسلسل کے ساتھ زیارتیں وہ ملنی جو زیارت اپنی کاوش سے نہیں ملتی، وہ تو یاوری ہوتی ہے وہاں کی تب ملتی ہے، عطا ہوتی. میرے استاد محترم علامہ سید الرحمان پروفیسر سید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے یہاں تشریف فرمائے. ان سے بڑا پیار میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے والد نے مجھے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے نحو میر پڑھائی تھی، نحو میر پڑھائی تھی اور ابتدائی کتاب تھی. ماشاءاللہ ان کا بھی جو کلام اور اس میں تاریخ حقائق تو یہ، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا جوش بیاں اور اس کے اندر آپ کی جو عقیدت ہے سرکار سے اور نسبت، وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ کعبہ ہے بذات خود ایک الگ موضوع ہے. بھائی جب بالکل سب کچھ مٹ گیا بظاہر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تب بھی کعبہ وہیں موجود تھا. جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، تب بھی اللہ نے جس سے چاہا، جس طرح چاہا، اپنے حکم کے ساتھ اس گرد کو ہٹایا اور اس زمین کو یہ بتلا دیا کہ یہاں پر یہ ہے میری نشانی، یہ مقام نمودار ہوا اور وہ جگہ سامنے آئی. سبحان اللہ سبحان. تو کسی کے کہنے سے، کرنے سے، بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. جذبہ صادق ہو تو قبولیت وہاں ہوتی ہے. واہ. اور قبولیت صرف اس بات کے لیے نہیں ہوتی کہ کعبے میں یا مکے میں یا مکے کے قریب پیدا ہو گئے تو قبول ہو گئے. یہ ذہن سے نکال دیں. میں بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں. برکت مکے کی اس کو ملتی ہے جس برکت میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تائید مل جائے. بے شک. ورنہ کوئی برکت نہیں ملتی. محض عربی زبان بولنے سے برکت نہیں ملتی. لیکن عربی زبان میں جب محمد کا لفظ آئے اور ہاتھ خود بخود آنکھوں پر جائے اور عقیدت سے دل اور ذہن جھک جائے تو جبھی پر جب وہ محبت کا سجدہ نمودار ہوتا ہے تب اس کعبے سے برکت ملتی ہے، جس کے لیے کہتے ہیں فاضل بریلوی اعلی حضرت، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اب یہ جو الفت ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، 2020 میں بیٹھ کر چاہے وہاں ایک آدمی حج کرے یا 1 لاکھ کرے یا 1 کروڑ کرے، ان میں 90,000 میں اگر قبلہ مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی نا، اشارہ دیتے ہوئے چلے گئے، ان 90,000 حاجیوں میں ایک ایسا حاجی تھا، ویسے تو بہت تھے، جو ام عبیدہ کا تھا. اللہ اکبر. اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد ہوں، نسبت آپ کے خون سے ہے، آپ سے محبت سے ہے. اللہ اکبر. اب میں ایسے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کے دست اقدس کو میں بوسہ نہ دے. کیا بات ہے. سبحان. یہ ہے سید احمد کبیر رفاعی سبحان. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے دیکھا پھر دیکھا اور حضور کی شفقت، حضور کی محبت. آپ معجزات نبوی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزہ نبوی کا انکار کریں گے تو آپ، اور نبوت میں نہیں ہوتی، نبوت دائمی ہے، باطن میں بھی رہتی ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ وہاں جا کر یا رسول اللہ کہیں، ہم تو یہاں سے پکاریں گے، وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یہ ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں نے بھی کہا یا ساریۃ الجبل، کیا بات. تو معاملہ بن گیا. تو یہاں کا جو ندا ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. حضور تو بغیر پکارے ہوئے بھی دل پکارتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور زیارتیں ہوتی ہیں. اور حضور نے فرمایا، آپ تو کعبے کی بات کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ وقت بہت کم ہے، قلیل وقت میں جملہ میں کہہ جاؤں، کیونکہ بغیر عقیدت کے کعبے کے گرد چکر لگانا بیکار ہے. جناب. اور سن لیجئے وہ جملہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ اس طرف تو مخاطب ہوتے ہیں حجر اسود کے ساتھ، حجر اسود کو 100 بار 1000 بار چومتے رہیے، لیکن حجر اسود پر اگر نبی کا تصور نہ ہو، نماز میں نبی کا تصور نہ ہو، کعبے کو دیکھنے میں نبی کا تصور نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی یا رسول اللہ، اور پھر حضور کی محبتوں کے ساتھ حج کی ادائیگی نہ ہو اور تصور رسول نہ ہو اس حج میں، تو حج مبرور ہوگا یا مقبول ہوگا یا مردود ہوگا. یہ تو چھوڑیے آپ. لیکن ایک جملہ میں نقل کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مدینہ شریف کی جانب رجوع کیا
حضور کی بارگاہ میں لکھنے کے لیے تو جو اسناد تھیں لکھتے چلے جاتے تھے اور ہر سند کے بعد یہ کہتے تھے کہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی تائید ہوئی، حضور کی تصدیق ہوئی۔ اس لیے آج بھی مسجد بخاری میں جو لوگ جاتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں جب سلام کرتے ہیں تو جو صحیح العقیدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ امام بخاری کے توسط سے سلام کرتے ہیں کیونکہ حضور کی زیارت وہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں جو میں نے آج سنا ہے، مجھے غالباً صبا اکبر آبادی ان کے 2 شعر ہیں، ایک کا مصرع اولا استعمال کروں گا، ایک کا مصرع ثانی، اور ایک شعر بنا کر اسے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آستاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ ایک بریک کے بعد ملاقات۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله